بات بہت سیریس ہے. اگر تو بات اتنی سیریس نہ ہوتی نا تو کوئی ٹینشن نہیں تھی. جیسے لائف چل رہی ہیں چلنے دیں اور کوئی بات نہیں, کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بات بہت سیریس ہے. ایک بار قرآن تو کھول کے ہم دیکھیں نا, ایک بار وہ آیات دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کہہ کیا رہے ہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں, ہماری چوائسیز, ہماری پریفرنسز کے بارے میں, ہمیں کیا نصیحت کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا نصیحتیں کی ہیں. یہ سب چیزیں دیکھنے سے آتی ہیں نا. یہ چنگاری جو بھڑکے گی آپ میں چینج ہونے کی, یہ تبھی ہوگی نا جب آپ اسلام کی روح سے, قرآن کے لینس سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کے لینس سے دیکھیں گے کہ کیا میری لائف ویسے جا رہی ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں, جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا, کیا میں اس طرح سے زندگی گزار رہا ہوں یا گزار رہی ہوں. تو سب سے پہلا سٹیپ دیکھیں, ان آرڈر ٹو چینج یو ہیو ٹو ریئلائز دس. اسی لیے جتنی بھی ایپیسوڈز میں نے کی اب تک تھنگز دیٹ میٹر کی, ان میں یہی بتایا کہ ایک ایک ایپیسوڈ کا جو ٹاپک ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی لائف پہ اپلائی کریں اور دیکھیں کہ کیا ہم ان ٹیچنگز کو اپنی لائف میں اپلائی کر رہے ہیں کہ نہیں. دوسری بات, آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ, بہت سے لوگ چینج ہونا چاہتے ہیں, انہیں پتہ ہے انہوں نے چینج بھی ہونا ہے, انہیں پتہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں, اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں, اسلام ان کے دل میں ہے, ڈیفینیٹلی ہے, اور وہ نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں, وہ گناہ بھی چھوڑنا چاہتے ہیں, وہ اس انسولنٹ لائف سے نکلنا چاہتے ہیں, دس لائف آف لیزینس, آف انسولینس, آف ڈس اوبیڈینس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بہت سے لوگ تھک چکے ہیں, مطلب کہ they have tried to change over and over again but they fall down again and again. وہ بار بار گرتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, پھر گرتے ہیں. تو شاید اب ایسا ٹائم آ گیا کہ وہ تھک چکے ہیں, اور اسی لیے جو مجھے میسیجز آتے ہیں میں ان کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ I do understand, yes, change is not easy, changing is not easy, اسی لیے اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے. But you have to change for the better, you have to change, you have to motivate yourself. اب جہاں تک بات ہے کہ بہت سے لوگ they are trying their best, they want to study deen, they want to offer salah, they want to change their routines, they want to be productive, they want to do something, they want to make their lives better but they are not able to, ان سے نہیں ہو رہا. تو ان کے لیے میں ایک بہت ہوپ فل بات بتانے لگا ہوں. قرآن مجید کی ایک آیت آپ سب کے سامنے کوٹ کرنے لگا ہوں. It is from chapter number 2, Surah Al-Baqarah, verse number 186. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Remember, before I recite this ayah is going to change your relation with Allah subhanahu wa ta'ala. یہ میرا کلیم ہے. جس طرح انشاءاللہ ابھی ہم اس آیت پہ بات کریں گے, میں نے جب اس آیت کو اس انداز سے سمجھا تھا تو یقین کیجئے this verse literally changed my relation with Allah subhanahu. کیونکہ دیکھیں شیطان بہت ایکٹیو ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ چینج کی سب سے بڑی سورس, ظاہر ہے کہ چینج کی موٹیویشن, چینج کی توفیق, اور جسے ہم ہدایت کہتے ہیں, اور وہ ایک انر ڈیزائر ٹو چینج, یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں. تو جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں وہ بہت ایور لاسٹنگ ہے اور وہ بہت اسٹرانگ ہے. تو وی شوڈ بیسیچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو چینج اس. جب تک ہم طلب شو نہیں کریں گے, علم کی طلب نہیں شو کریں گے, چینج ہونے کی طلب نہیں شو کریں گے, ہم کیسے چینج ہوں گے؟ اب ہم کیوں طلب شو نہیں کرتے اللہ کو؟ کیونکہ شیطان ملعون نے ہم سب کو اللہ سے انسیکیور کر دیا. شیطان نے ہمیں اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسی باتیں ہمارے ذہن میں ڈال کے کہ ہم اللہ سے ہی دور ہو گئے, ہم اللہ سے ہی بات نہیں کرتے, ہم اللہ سے دعا نہیں کرتے, ہم سے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا ہی کر لیں. ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے لیکن 5 منٹ اللہ سے ہم بات نہیں کر سکتے. کس لیے؟ کیونکہ شیطان نے آپ کے ذہن میں ڈالا ہے کہ تو ویسے ہی بہت گناہ گار ہے, تو بالکل ہی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تو تجھے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائیں گے, اللہ تعالیٰ نے تیری کیا بات سننی, اللہ تعالیٰ تیری پہلے دعائیں سنی ہیں کوئی, اللہ نے جو آپ تیری دعائیں سن لیں گے اللہ تعالیٰ. یعنی ایسے وسوسے, ایسی باتیں, ایسی انسیکیورٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے. پھر ظاہر ہے کہ گناہوں کا ایک پہاڑ وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ یار میں تو اتنا گناہ گار بندہ ہوں, میں تو دن رات اللہ کو ڈس اوبے کر رہا ہوں, میں تو نمازیں بھی چھوڑتا ہوں, اور میں اتنے کبیرہ گناہوں میں انوالوڈ ہوں, تو میں کیا بات کروں اللہ سے. تو اب جو میں آیت آپ کو سنانے لگا ہوں, اٹس گوئنگ ٹو چینج یور ریلیشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار ایور انشاءاللہ. سو اللہ سیز وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. And when my slaves ask you, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں, when my slaves ask you about me
فَإِنِّي قریب, تو tell them that I am near. فَإِنِّي قریب, میں قریب ہوں ان کے, میں بہت کلوز ہوں ان کے. I am near them. ایک بہت ہی خوبصورت اس میں لنگوسٹکلی میں آپ کو بتاؤں, استاد نعمان علی خان نے کیا خوبصورت اس کو اس انداز سے سمجھایا. دیکھیں, there is a difference between if and when. وَإِذَا means when and وَإِن means if. What's the difference between when and if? ایک ماں کا بیٹا اس سے بچھڑ گیا, کہیں چلا گیا, سپوز کہ سولجر تھا, کسی وار میں چلا گیا, بیٹل میں چلا گیا, اور وہ ماں اس کا شدت سے انتظار کر رہی ہے, اور اس کو 100% شور ہے ماں کو کہ میرے بیٹے نے واپس آنا ہی آنا ہے. تو وہ یہ کہے گی کہ if my son comes back, یا یہ کہے گی when my son comes back. Obviously she will say when my son comes back, because when کا مطلب ہے کہ she is absolutely sure that he is going to come. بٹ اگر وہ کہے گی if my son comes back, تو if میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. So Allah doesn't say here کہ وَإِن سَأَلَكَ عِبَادِي, He says وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, when my slaves ask you, because he is 100% sure. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو شورٹی ہے کہ میرا بندہ میرا پوچھے گا, کبھی نہ کبھی اس کے دل سے آواز نکلے گی, چاہے یہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ نان مسلمز کے دل سے بھی آواز نکلتی, کیونکہ رب کو سب پہچانتے ہیں. رب کی جو چھاپ ہے نا وہ ہمارے دل پہ, رب کی سٹیمپ ہمارے دل پہ لگی ہوئی ہے. there is a God spot in our hearts according to scientific research. چاہے کوئی نان مسلم بھی ہو, کرسچن ہو, جیو ہو, ہندو ہو, کوئی بھی ہو, سب کے دل سے رب کی ایک وہ آواز نکلتی, اور سب کو پتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ دوسروں کو, لیکن سب کے دل سے رب کے لیے آواز نکلتی. کبھی نہ کبھی تو آہ نکلے گی نا, کبھی نہ کبھی تو آہ نکلتی ہے. گناہگار سے گناہگار بندے کے دل سے آہ نکلتی ہے کبھی نہ کبھی. تو اللہ کہتے ہیں کہ when my slaves ask you, جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں, کیونکہ اللہ کو پکا پتا ہے کہ آپ نے پوچھنا ہی پوچھنا. He is waiting. اللہ انتظار کر رہا ہے کہ میرے بندے مجھ سے پوچھیں گے. سبحان اللہ. He is the only king. دنیا میں کتنے بادشاہ ہیں, but he is the king of the kings and he is the only king. جس کو پسند ہے کہ اس سے بار بار پوچھا جائے, جس کو پسند ہے کہ اس کے پاس بار بار آیا جائے, جس کو پسند ہے کہ گناہ کر کے اس کے پاس آیا جائے, جس کو پسند ہے کہ کبیرہ گناہ کی معافی اس سے مانگی جائے. He is so forgiving. He is waiting for you. He is calling you, but you are not contacting him. So he says, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. When my slaves ask you, O Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, about me, جب میرے بارے میں وہ تم سے پوچھیں گے, فَإِنِّي قَرِيب, تو انہیں کہہ دو میں ان کے قریب ہوں. تھوڑا فیل کریں اس آیت کو بردرز اینڈ سسٹرز, تھوڑا سا ویژولائز کریں, فیل کریں. اللہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا, سب چھوڑ جائیں گے, ایک ٹائم آئے گا سب آپ سے تنگ آ جائیں گے. ایون پیرنٹس بچوں سے تنگ آ جاتے ہیں, آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. باپ جو ہے وہ اپنے نافرمان بچے سے پیچھے ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا. ماں بھی ایک ٹائم آتی ہے, کتنا پوچھے گی ماں. اور ماں سے بڑھ کے محبت کرنے والا کون ہے؟ میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں میری پرسنل. میں ایک ٹیچر ہوں اور مدرس میرے پاس آتی ہیں کمپلینٹس لے کے اپنے بچوں کی. اچھا, بہت سی مدرس ویسے بھی آتی ہیں, جب لیکچرز وغیرہ سنتی ہیں تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ میرا بیٹا پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے, میری بیٹی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. یعنی اتنا پیار, اتنا کنسرن, سو مچ کنسرن اباؤٹ یور آخرہ, اباؤٹ یور دنیا. وہ کھانا نہیں کھا رہا, وہ پریشان رہتا ہے, وہ ہر وقت خیالوں میں ڈوبا رہتا ہے, انگزائٹی میں رہتا ہے. میرا بچہ بڑا اچھا تھا, پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا, اچانک سے اکیلا اکیلا رہتا ہے, اسے غصہ بہت چڑھنے لگا ہے, میرے آگے شاؤٹ کرتا ہے. یعنی اتنا کنسرن, اتنا کنسرن. میں اس کے سامنے کھانا گرم کر کے رکھتی ہوں, کھانا نہیں کھاتا. میں دوبارہ گرم کر کے رکھتی ہوں, پھر بھی نہیں کھاتا. کہتا ہے میں کھا لوں گا. پھر مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ یار اتنا پروٹوکول, اتنی محبت, اور سب کی مائیں ایسی. تو میں پتہ انہیں کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ آنٹی لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو بہت زیادہ لفٹ کرا رہی ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ کچھ دیر اس کو لفٹ کرانا بند کر دیں, آپ پوچھنا چھوڑ دیں. بیکاز اٹ از ہیومن نیچر کہ جو ہمارے بہت زیادہ پیچھے پڑ جاتا ہے, ایز ان کہ ہم سے بہت پیار کرنے لگتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ پوچھتا ہے, تو وی ٹیک سچ اے پرسن فار گرانٹیڈ. تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو پوچھنا چھوڑ دیں. یو وانٹ بلیو, not a single mother said to me کہ ٹھیک ہے میں ایسا کروں. each of the mother, جتنوں نے بھی مجھ سے بات کی, سب مدرز نے کہا کہ نہیں, اس کا کیا بنے گا. اگر میں نے اس کو پوچھنا چھوڑ دیا تو اس کو کون پوچھ, اگر میں نے ہی اس کو لفٹ کرانا بند کر دی, اس کو کون لفٹ کرائے گا. تو نہیں, یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا. not a single mother said to me کہ ٹھیک ہے I'll become harsh with him or her. This is the love of mother. This is the love
your parents have for you. Imagine, माँ इतनी मोहब्बत करती है तो रब्बुल आलमीन कितनी मोहब्बत. माँ का भी क्रिएटर कौन है? अल्लाह. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मोहब्बत के 100 हिस्से हैं तो उनमें से एक हिस्सा रब्बुल आलमीन ने कायनात में रखा है, दुनिया में रखा है. वट एवर लव यू सी ऑफ द मदर, between animals, between mother and child, between father and child, between spouses, whatever love you see in this world, it is 1 out of 100 portion of the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine करें वो कितनी मोहब्बत करता है आपसे का खालिक. Allah subhanahu wa ta'ala is always there. The only constant being in your life is Allah subhanahu. सब चले जाएंगे, हमारी मदर, हमारे फादर, सब ने अल्लाह के पास जाना है और उसके बाद अल्लाह ने हमें उनसे रीयूनाइट भी करना है इंशाअल्लाह ताला. Everyone will go. हमारे दादा, हमारी दादी, हमारे नाना, हमारी नानी, हमसे मोहब्बत करने वाले लोग, हमारे करीबी लोग, हमारे रिश्तेदार, इवन हमारे भाई बहन, इवन हमारे बच्चे. The only constant being in your life is Allah subhanahu. فَإِنِّي قَرِيب, He is always near, He is always near. Whatever you do, He is always near. He will not leave you. He is an ever watcher over you, an ever protector over you. कहीं फुटपाथ पे पड़े होंगे, कहीं जेल में पड़े होंगे, कहीं ओवर ड्रंक होके पड़े होंगे, कोई गुनाहों में डूबे हुए ड्रग करके पड़े होंगे, कोई बहुत बड़ा गुनाह करके बेड पे लेटे होंगे. Whatever you do, فَإِنِّي قَرِيب, I am near you, I am there for you, I will answer you. एक बार मुझे पुकार कर तो देखो. Imagine the love of Allah for you. जब माँ आपको कह रही है कि मैं तुझे कैसे forsake कर सकती हूँ, तो क्या अल्लाह ये कहेगा कभी कि मैंने तुझे forsake कर दिया? जो कि माओ से इनफाइनाइट टाइम्स, 70 बार तो एक फिगर आता है, उसकी कोई दलील नहीं है 70 बार, 70 का जो फिगर है, लेकिन 70 से भी ज्यादा है. मैं आपको ये बता रहा हूँ, 70 से भी ज्यादा इनफाइनाइट टाइम्स है कि अल्लाह आपसे, आपकी माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करता है. ये अब शैतान ने आपके आगे जो है वो पर्दे रखे हैं कि आपको मोहब्बत नजर नहीं आ रही है. ये शैतान ने आपको कुछ ऐसी बातें सिखा दी, वसवसे कुछ डाल दिए आपके माइंड में, आपको इनसिक्योर कर दिए कि आपको मोहब्बत नजर ही नहीं आ रही. आपको सिर्फ ये नजर आ रहा है कि उसने मेरी दुआएं नहीं कबूल की. दैट्स इट, ये आपका क्राइटेरिया है. आपको ये नजर नहीं आ रहा कि किस किस मौके पे उसने कैसे कैसे बचाया आपको, किस किस गलती को उसने माफ किया आपकी. अगर वो पकड़ने पे आता तो ह्यूमैनिटी वुड हैव बीन फिनिश्ड. बट किस किस तरह वो आपको मौका दे रहा है, किस किस अंदाज से, जैसे एक छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ के बाप उसे चलाता है, किस तरह अल्लाह ताला ने आपको बचपन से लेके अब तक चलाया. अगर आप अपनी पिछले 10 साल की लाइफ देख लें, उसको एनालाइज कर लें, तो देखें अल्लाह ताला आपको नजर आएगा कि नहीं आएगा. आपको मार्फत अल्लाह हो जाएगी कि अल्लाह डज एग्जिस्ट और अल्लाह है, और अल्लाह वाज वाचिंग ओवर मी, प्रोटेक्टिंग मी. कहाँ कहाँ से उसने मुझे निकाला, तो अल्लाह की मोहब्बत आपको नजर आ जाएगी. तो इसलिए ये वसवसा है, ये शैतानी थॉट है कि अल्लाह इज नॉट वॉचिंग ओवर मी, अल्लाह डजंट केयर फॉर मी. अल्लाह केयर्स फॉर यू द मोस्ट. अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में कहता है कि पत्ता भी नहीं गिरता लेकिन अल्लाह को पता है. जब अल्लाह को एक बेजान चीज पत्ते के गिरने का पता है, तो ये कैसे हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग, अल्लाह ताला की बेस्ट क्रिएशन, वो गिर रही है, वो सफर कर रही है, वो पेन में है, और आप कहते हैं कि अल्लाह डजंट केयर, अल्लाह को मेरा पता नहीं. इसलिए गो टू अल्लाह, अल्लाह के पास जाए सबसे पहले. जिस तरह आपकी बात अल्लाह सुन सकता है, कोई इंसान नहीं सुन सकता है. जिस तरह आपकी बात अल्लाह समझ सकता है, कोई इंसान नहीं समझ सकता है. जिस तरह आपसे मोहब्बत अल्लाह कर सकता है, कोई इंसान नहीं कर सकता है, माँ भी नहीं कर सकती. So, इसलिए रिमेंबर दिस, फइन्नी करीब, आई एम नियर यू. तू पॉर्न देखेगा, पॉर्न देख के तू गुनाह करेगा, फइन्नी करीब, मैं तेरे करीब हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू. मुझे पुकारो, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, चाहे तुम जो मर्जी गुनाह कर रहे हो, मैं तुमसे नफरत कभी नहीं करूंगा. आई एम देयर फॉर यू. तुमने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है रात को, फइन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूँ. तुमने कोई चोरी की है, फइन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूँ. तुमने किसी को बहुत नुकसान पहुंचाया, फइन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूँ. तुमसे कोई बहुत बड़ी माँ बाप की नाफरमानी हो गई है, फइन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूँ. तुम्हें किसी ने छोड़ दिया है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ गया, तुम्हें डंप कर दिया इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह, फइन्नी करीब, मैं तेरे करीब हूँ. तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तुम्हारे क्रश से, जिसके पीछे तुमने दिन रात एक की हुई है. तुम बार बार व्हाट्सएप चेक करते हो, ब्लू टिक्स का इंतजार करते हो कि मुझे रिप्लाई कब आएगा मेरे क्रश से. फइन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूँ. वो रिप्लाई करे ना करे, आई एम देयर फॉर यू. सो फअैना तज़हबून, किधर जाता है, किधर एनर्जीज वेस्ट कर रहा है, किधर वेस्ट कर रही हो अपनी. इंसान के पीछे जाती हो, इंसान के पीछे जाते हो.
اپنی انرجیز خراب کرتے ہو، ایک انسان کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہو، اور پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتے. سو فإنی قریب، میں تمہارے قریب ہوں، مجھے تو خوش کر کے دیکھو، میرے پاس تو آ کر دیکھو، مجھے سجدہ کر کے دیکھو، میرے آگے سبمٹ کر کے دیکھو. فإنی قریب، آئی ایم نیئر یو. تم مجھے چھوڑ دو گے لیکن میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، تم بے شک دروازے بند کر دو. فإنی قریب، میں تمہارے قریب. Imagine the impact of this sentence. No matter what you do, no matter how you slip, no matter how you fall, no matter who leaves you, no matter who uses you, no matter who abuses you, فإنی قریب، میں تمہارے قریب. I was there, I am there and I will be there. This is the impact which this ayah can create over you. Remember this sentence, فإنی قریب. جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا، ناپاکی کی حالت میں ہو، غلیظ حالت میں ہو، جو مرضی ہو گیا، فإنی قریب، میں تمہارے. I am there for you. Just ask. ایک بار پکارو. اور یہ اگلا جو سینٹنس ہے اس آیت کا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. آپ کو پتا ہے کہ دعوت الداعی کون ہے؟ اکارڈنگ ٹو دا رولز آف گرامر، دس از دیٹ پرسن جس نے غلطی سے ایک بار اللہ کو پکار لیا. یعنی ونس ان لائف، ناٹ ٹوائس، ونس ان لائف اس نے اللہ رب العالمین کو پکار لیا. امیجن کہ اللہ اس کو بھی امید دلا رہا ہے کہ تو بھی پکارے گا تو کیا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, I will answer you, میں تجھے رپلائی کروں، میں تجھے رسپانس دوں. یہ وہ بدبخت آدمی ہے، بدبخت بائی آور کرائٹیریا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت امید دلا رہے ہیں، جس نے ساری عمر گناہ کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن یہ غلطی سے اللہ کو ایک بار پکار لیتا ہے، اس کے منہ سے اللہ نکل جاتا ہے، اس کے منہ سے نکل جاتا ہے ہائے اللہ. That's all he said or she said. اور اللہ کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, میں تجھے رپلائی کروں، میں تجھے رسپانس دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا، 70 سال سے گناہ کر، بڑے گناہ کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ جمع ہوئے کہ بارش نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بارش کی، اللہ نے وحی نازل کی. اللہ نے کہا کہ تیری قوم میں ایک بندہ ہے جس نے مجھے بہت ناراض کی، اس کو کہہ معافی. امیجن اللہ اس کو چانس دے رہا ہے کہ دس از یور چانس ٹو آسک فارگیونیس، آئی ایم کالنگ یو، آئی ایم ویٹنگ فار یو. موسیٰ علیہ السلام نے بڑے غصے سے اعلان کیا، کون ہے وہ شخص جس کی وجہ سے ہم مسئلے میں آئے ہوئے، جس کی وجہ سے ہم پر آفت آئی ہوئی ہے، اس کو کہو کہ معافی مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اس شخص کو پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو امبیرس نہیں کرنا چاہتا کہ سب کے سامنے جو ہے اس کا نام لیا جائے، سب کے سامنے وہ معافی مانگے. آل اللہ وانٹڈ واز کہ اس کو ایک ویک اپ کال آئے، اور آل اللہ وانٹڈ واز کہ وہ ایک بار اس نے دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کی، اینڈ اللہ forgave that person. Can you believe it؟ صحیح حدیث. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت. اللہ does not want to punish you. سورہ نساء کیا ہے؟ Why will Allah punish you if you thank him? Why should he punish you? اللہ کو آپ کو پنش کر کے کیا ملے گا؟ It is not Allah punishing you. It is what your own hands have produced. ہماری اپنی decisions، ہماری اپنی decision making، ہمارا اللہ کو اگنور کرنا، ہمارا لوگوں کے پیچھے ہاتھ پھیلانا، ہمارا لوگوں کے پیچھے بھاگنا، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے، اور ہمارا سنت کو ترک کر کے دوسرے لائف سٹائل کو اپنانا، اور سنت کو جو ہے وہ کچھ بھی نہ سمجھنا، انکول سمجھنا اسلام کو، ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہمارے اوپر پرابلم آتی ہے. ہم روتے ہیں، ہم پھسلتے ہیں، ہم جو ہے وہ فال ہوتے ہیں، ہم گرتے ہیں، اور ہماری لائف میں بہت بڑے مسئلے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم روتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور وہ پھر بھی مدد کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ اپنی غلطی سے اس مسئلے میں چلا گیا، اب تو ہی نکالنے والا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ میری کارستانی ہے. اللہ نے پنش نہیں کیا ہے. کون تھا جس نے پہلا سٹیپ لیا؟ کون تھا جس نے دوسرا سٹیپ لیا؟ کون تھا جو بیٹھ کے سوچتا تھا؟ کون تھا جو برے خیالات کو انٹرٹین کرتا تھا؟ کون تھا جو برے خیالات کو جھٹکتا نہیں تھا اور آہستہ وہ گناہ کی طرف جاتا گیا؟ اللہ تھا. کیا اللہ آپ کو فورس کر رہا تھا؟ نعوذ باللہ. It was you, all the way it was you, but Allah is still there for you. فَإِنِّي قَرِيب and فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, I will answer you. مجھے ایک بار پکار. امیجن کہ ایک بندہ ساری عمر آفس نہیں جاتا ہے اور دن میں ایک بار آفس چلا جاتا ہے، اٹینڈنس لگوا آتا ہے. اس کا باس اسے کہ بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کو تو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. کہے گا کہ جی میں ادھر کام کرتا ہوں، میں آج اٹینڈنس لگانے ہیں. تو وہ کیا کہیں گے کہ بھائی نکلو یہاں سے، ہم نے تمہاری جگہ نیا بندہ ہائر کر لیا، تم کہاں سے اٹینڈنس آج لگانے آ گئے؟ امیجن دنیا میں اس کے ساتھ یہ رویہ. لیکن اللہ یہ نہیں کہے گا کہ تو کبھی نماز نہیں پڑھنے آیا، تو فجر پہ نہیں اٹھتا، تو ظہر پہ نہیں آیا، تو جو ہے وہ جمعے کی نماز بھی تو نے چھوڑی ہوئی تھی، اب کیا مانگنے آیا، اب کیا مجھ سے بات کرنے آیا؟ کبھی نہیں تھا. بیکاز انسانوں میں اور اللہ میں یہی، بیکاز اللہ از یور لارڈ، اللہ از یور کریٹر. پہچانے اس کریٹر کو، اس رب کو پہچانے. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے ہمارے لبرل مسلمانوں میں
جو نام کے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو پروگریسو اور لبرلز کہتے ہیں، مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی سارے مذہب ٹھیک، جو رام کی عبادت کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو جیزس کو پوجتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو بدھا کو پوجتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو گرو نانک کو پوجتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ کیا آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا اللہ کون ہے؟ اور اس کی مخلوق کو جب اس کے شریک ٹھہرائیں گے تو یہ آپ کی بے وقوفی، اس سے بڑھ کے بے وقوفی کیا ہے؟ میں آپ کو کہوں کہ آپ کی ماں ایک نہیں، آپ کی ماں ایک سے زیادہ ہے، اور وہ بھی آپ کی ماں ہے، وہ بھی آپ کی ماں ہے، وہ بھی آپ کی ماں ہے، اور ساری آپ کی مائیں ہیں۔ ایک بندے کو اس کی ماں سے دور کرنا، کہ اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا؟ یہی تو اللہ انبیاء کو کہہ رہا ہے کہ ان کو بتاؤ بے وقوفوں کو کہ یہ کن کی عبادت میں لگ گئے، بتوں کی عبادت میں لگ گئے، میں ان کا رب ہوں۔ رب کو پہچانو بھائی، جس طرح ماں کو پہچان لیتے ہو رب کو پہچانو۔ میں آپ کی ماں کو آپ سے جدا کر دوں، آپ کو آپ کی ماں سے جدا کر دوں، اور ساری عمر آپ کو بتاؤں کہ یہ تمہاری ماں نہیں ہے، یہ تمہاری ماں ہے، تو آپ کو کیا لگے گا؟ مجھ سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ تو ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہیں اور کوئی دعوت نہیں دینے کی ضرورت، کسی کو اسلام جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہے، تو ڈونٹ یو نو وٹ یو آر سیئنگ کہ آپ اس ہستی سے، اس شخص کو، اس انسان کو جدا کر رہے ہیں جو کہتا ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي اور فَإِنِّي قریب، میں تیرے قریب ہوں اور میں ایک ہوں، میں سب کی سن، میں بتوں میں نہیں ہوں، میں رام نہیں ہوں، میں کرشنا نہیں ہوں، میں ہنومان نہیں ہوں، میں اللہ ہوں۔ اینجلز کو ورشپ کرنا چھوڑ دو، کریشن کو ورشپ کرنا چھوڑ دو، مجھے پہچانو۔ عیسیٰ میرا بندہ تھا، عیسیٰ میرا نبی تھا، تو کیسے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہم ایک بندے کو اس کی ماں سے بھی بڑھ کے جو ہستی ہے اس سے دور کر رہے ہیں، اور دور ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور کبھی تعارف نہیں کرا رہے۔ پہچان اپنے رب کو، اپنے اللہ کو پہچان۔ کدھر چلا گیا؟ واٹ اے شیم، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا۔ تو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعانی، وہ شخص ہے جو ایک بار اللہ کو پکار لے، اللہ اسے یہ نہیں کہتا کہ اب تو کہاں آ گیا، ساری عمر تو بتوں کی عبادت کرتا رہا، ساری عمر تو لوگوں کے پیچھے بھاگتا رہا، ساری عمر تو نے ایک نماز نہیں پڑھی، جمعہ بھی نہیں پڑھا، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ تو بہت قطع تعلقی کرتا رہا، اب تو کیا کرنے ہے؟ نو، اللہ ول نو۔ اللہ سیز فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، I will listen, I will listen۔ دنیا تجھے دھتکار دے گی، رشتہ دار تجھے دھتکار دیں گے، ایون ماں باپ شاید تجھے دھتکار دیں تیرے مظالم کی وجہ سے، تو اسراف کر چکا ہے گناہوں میں اتنا زیادہ، ساری دنیا تجھے برا کہے گی، بٹ میں تیرے پاس، میں تجھے برا نہیں کروں، I will listen to you، میں تجھے معاف بھی کروں گا، میں تجھے ویلکم بھی کروں گا، اور میں تیرا سٹیٹس بھی بلند کروں گا۔ کتنے ہی لوگوں کی سٹوری ہے کہ جو اتنے گناہ گار تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ولی کا درجہ۔ فضیل ابن عیاض، ڈو یو نو دس نیم؟ ویری فیمس سلف جن کے کوٹس ہم اکثر کوٹ کر۔ فضیل ابن عیاض ایک ڈاکو تھے، نمازی بھی تھے اور ڈاکو بھی تھے، نماز بھی پڑھ لیتے تھے اور ڈاکے بھی ڈالتے تھے۔ گناہوں کی لائف، ڈس کی لائف، کتنی بری بات ہے کہ لوگوں کا سامان چوری کرنا، کتنے کرب سے لوگ گزرتے ہوں گے۔ ایک بار ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے تو قرآن کی آیت سن، has not the time come for the believers that their hearts should and they should rethink۔ سورہ حدید کی آیت، جب یہ آیت سنی تو رونے لگ گئے، اسی وقت سب کچھ چھوڑ، توبہ کی، اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اور جس سے جو سامان لوٹا ہوا تھا کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی، and then he went on to become one of the greatest scholars of فضیل ابن عیاض۔ search out this۔ فَاسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور میں تجھے ہدایت پہ رکھوں، میں تجھے ہدایت یافتہ میں سے بناؤں۔ تو بردرز اینڈ سسٹرز، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم چینج ہونا چاہتے ہیں لیکن شیطان نے ہمارے آگے اتنے سٹمبلنگ بلاکس رکھے۔ اللہ از ناٹ دیئر فار یو، اللہ نے تجھے فورسیک کر دیا، اللہ از ناٹ لسننگ ٹو یو۔ پکارا ہی کب ہے؟ پکار کے تو دیکھو، اللہ کے ساتھ بات تو کر کے دیکھو، تھوڑی سی انرجی چاہیے، لیکن وہ انرجی بھی نہیں آتی کیونکہ اگین پہچانو اپنے دشمن کو۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا انہم لکم عدو مبین، عدو مبین، بدترین دشمن پہچانو اسے۔ اللہ کو بھی بہت ضروری ہے۔ تو کتنی موٹیویشن ہے ہمارا چینج ہونا۔ لیٹس اسٹارٹ، لیٹس بگن۔ میں ان نوجوانوں کو کہتا ہوں، آپ کے پاس پورن کی کلیکشن ہے، ڈیلیٹ کر دیں پورن کی کلیکشن۔ ٹوڈے از دا ڈے۔ آج یہ سن کے ارادہ کریں کہ نہ میں دیکھوں گا، نہ میں گیدر کروں گا، نہ میں کلیکٹ کروں گا، بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی کالڈ بائی دا نیم آف سپلائر، اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی کالڈ بائی سم ون جو کہ دوسروں کے ساتھ یہ چیز، جو دوسروں کو یہ فلتھ ریکمینڈ کرتا ہے۔ آج ارادہ کریں، ڈیلیٹ کریں۔ دس از دا فرسٹ، ایک سٹیپ لے کر دکھائیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ آپ کی خوشنودی کے لیے، آپ کی رضا کے لیے کسی غلط کام میں، غلط چیز میں ملوث ہیں، بردرز اینڈ سسٹرز غلط ریلیشن میں ملوث۔ ہمیں کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں، ایک سسٹر کا کاؤنسلنگ کیس آیا، پھر ایک بردر کا کاؤنسلنگ کیس آیا۔ موسٹ آف دا پیپل ہو گیٹ انٹو، دے گیٹ
their boyfriend, in most cases obviously لڑکیوں, their boyfriends ask them to, force them to, وہ بھی فل اس میں ڈیزائر میں ہوتے ہیں. ظاہر ہے مرد اور عورت میں جب بات ہوگی تو تیسرا شیطان ہے, تو اللہ کے نبی نے بتا دیا. لڑکے اور لڑکی میں جب بات ہوگی تو ایک ٹائم آئے گا کہ بات یہاں پہ جائے گی. That's how man is. جو مرد ہے, جو لڑکا ہے, اس کے ہارمونز اس قسم کے ہیں کہ اس نے اس طرف آنا ہی آنا ہے. سیدھی سی بات ہے. ہم بیسک سائیکالوجی کا انکار کر دیں گے, ہم بیسک سائنس کا انکار کر دیں گے, تو وہ لوگ لاتے ہیں جن سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, الٹیمیٹلی اس طرف لے آتے ہیں, پکچرز کی طرف لے آتے ہیں. کتنے ہی کاؤنسلنگ کیسز نے یہ اکنالج کیا کہ مائی بوائے فرینڈ براٹ می. سوچیں, ارادہ کریں کہ نہیں کرنا, میں نے چھوڑنا ہے, میں نے یہ کہا, نہ میں نے خود دیکھنا ہے, نہ میں نے کسی کو دکھانا, میں نے کوئی گندی بات نہیں کرنی اپوزٹ جینڈر کے ساتھ, جس کے ساتھ میرا ریلیشن, میں نے کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو. میں نے اگر کسی کے ساتھ ریلیشن ہے تو میں نے نکاح کی نیت کرنی ہے اور میں نے نکاح کی کوشش کرنی ہے, لیکن میں نے حرام چھوڑنا ہے. آئی ایم ٹائرڈ آف حرام. ٹوڈے از دا ڈے, میک دس. یہ ارادہ کریں, چینج ہونے کا ارادہ کریں, کٹ آف کر دیں, کچھ نہیں ہوگا. حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے کہا, مائی ہارٹ از ایٹ پیس نوئنگ دیٹ which was written for me will reach me and that which is not written for me will never reach, even if the whole world gathers. اگر کسی کی شادی آپ کے ساتھ لکھی ہے, ہو کر رہے گی. وہ بندہ ایسے طریقے سے آپ کو ریچ کرے گا کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کی مدد کہاں سے آ رہی. لیکن اللہ کی مدد پکڑ کے تو دیکھیں. اگر آپ صرف اپنی کارنل ڈیزائرز کو لے کے لگے ہوئے اگلے کے اور استعمال کر رہے ہیں اگلے کا, then remember کہ کہیں آپ کا دل اتنا سخت نہ ہو جائے کہ آپ اللہ سے اتنے دور ہو جائیں کہ آپ کا اللہ کو پکارنے کو بھی دل نہ کرے. بہت بڑی پنی. اللہ سے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے اسے اس کا آپ بھلا دیا. یہی لوگ گناہگار ہیں. They don't want to change. یہ اللہ کو بھلا دیا انہوں نے, اللہ نے ان کو ان کا آپ بھلا دیا. کیا مطلب؟ اپنا آپ بھلانے سے کیا مطلب ہے کہ اللہ کو پکارتے ہی نہیں, ان کے دل سخت ہو چکے. کتنی ایموشنل آیا. اس لیے آج ارادہ کریں, حرام ریلیشن میں, حرام ریلیشن کے بارے میں اس کو اینڈ کرنے کا ارادہ کریں. کچھ غلط پیجز کو سنبھالا ہوا ہے, سیکشل کنٹینٹ شیئر کر رہے ہیں میمز کے تھرو لوگوں کو ہنسانے کے لیے, کچھ چند ایک لائکس گین کرنے کے لیے. پیج کو کلوز ڈاؤن, یا کلوز ڈاؤن نہیں کر سکتے, بہت بڑا سٹیپ ہے. پروڈکٹیو چیزیں, اچھی چیزیں, اچھی میمز بھی تو ہوتی ہیں, ایسی چیزیں بھی تو ہوتی ہیں جس میں آپ اسلام کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, گڈنس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, گڈنس کو پروموٹ کرتے ہیں. وہ نہیں کر سکتے. ولاگز بناتے ہیں, فضول قسم کے ولاگز بناتے ہیں, نان محرمز کے ساتھ بناتے ہیں, ہینڈ شیک کر رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں, سب کو خراب بھی کر رہے ہیں. باقی جو بچہ آپ کے ولاگز دیکھتا ہے وہ انسپائر ہوتا ہے غلط چیز کرنے کے لیے. اللہ سے توبہ کریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, اللہ سن. نہ بند کریں ولاگز, اچھے ولاگز بنانا شروع. بٹ چینج فار دا بیٹرمنٹ. جس بھی غلط چیز میں ملوث, دس از دا ڈے. ارادہ تو کریں نا. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہاؤ ٹو. اللہ سیز اباؤٹ اصحاب کہف, سورہ کہف, اللہ سیز انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم. ان الفاظ پہ غور کریں. ٹرولی they were youth. انہم فتیۃ آمنوا بربہم, who believed in their Lord, وزدناہم ہدی, and we increased them in guidance. سب سے پہلا سٹیپ ہے believe in your Lord. believe تو کرو نا, ایمان تو لے کر آؤ کہ وہ معاف کرے گا. رابطہ تو کرو, بات تو کرو. آپ کو کیا ڈر ہے آپ کے پیسے چلے جائیں گے؟ آپ کو کیا ڈر ہے آپ کی فالوئنگ چلی جائے گی؟ ریسنٹلی ایک بچے نے میری ایک ویڈیو دیکھ کے مجھے میسج کیا کہ سر آپ کی ویڈیو دیکھ کے میں نے میمز بنانا چھوڑ دی ہیں جیسی میں پہلی بناتا تھا, اور اب میں اسلامک پوسٹ شیئر کرتا ہوں. میں نے کہا چلو بہت اچھی بات ہے. بٹ دین آفٹر سم ڈیز ہی میسج می کہ سر آئی لاسٹ 60 فالوورز. اس کے لیے 60 ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی, ظاہر ہے اس نے نیا پیج شروع. He said I lost 60 followers. I said you lost 60 followers but you have gained 60 lakh or even more. آپ کی فالوئنگ 60 لاکھ اینجلز میں بڑھ گئی. سوچیں آسمانوں میں جو اینجلز بیٹھے ہیں آپ کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے کہ دس ینگ مین, اس ایج میں اس نے اتنا بڑا کام, فضول کام کو. تو یو وانٹ فالوئنگ آن دس ارتھ, دین گو آن. کیا ملے گا آپ کو؟ یہی لوگ آپ کے ایک دن خلاف ہو جائیں گے, یہی لوگ ایک دن آپ کے بارے میں باتیں. جب آپ مر جائیں گے آپ کے بارے میں کیا بات کریں گے, کیسے یاد رکھیں؟ ایز اے مسخرہ, دیٹس اٹ. اور کیا بات کریں گے آپ کے؟ امیجن کہ جب آپ مریں تو لوگ آپ کو اچھے سے یاد کریں, یار اس کی وجہ سے میری زندگی چینج, اس کی وجہ سے مجھے یہ بات پتہ لگی تھی, اس کی وجہ سے میں نے اپنی لائف کو. forget about following on this earth and Allah will give you even following on this earth, guarantee. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑیں اور اللہ اس کا متبادل اس سے بہتر نہ دے. جنید جمشید شہید رحمہ اللہ, he left a life
which was so promising in the worldly sense, which was a life full of fans, which was a life full of money, glamour, girls, cars, you name it, and fame above all. کیا ہوا؟ وہ چھوڑ کے سب ختم ہو گیا. پیسہ چلا گیا ان کے ہاتھ سے, فیم چلی گئی, گلیمر چلا گیا, فالوئنگ چلی گئی. اللہ نے اس سے بھی ڈبل دے دی. اتنے لوگ محبت کرتے ہیں ان سے, اتنے لوگ محبت کرتے ہیں, اب لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اگر وہ سنگر ہوتے, کیا اتنے زیادہ نیک لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے؟ اب بتائیں مجھے, ان کے جانے کے بعد کیا علماء ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ سنگر ہوتے؟ Everyone would have forgotten him. Junaid Jamshed will be replaced by some other Junaid Jamshed. A footballer will be replaced by some other footballer. But what remains is a person who had a great reputation and who did something great for him. That is the person who will be remembered the most. نہ ان کا پیسہ, اللہ نے انہیں پیسہ, انہوں نے بزنس اسٹیبلش کیا, اللہ نے انہیں ان کی فیم اس سے بھی ڈبل ہو گئی. لوگ ان سے محبت کرنے لگے, اس لیے نہیں کہ وہ گانے گاتے, اس لیے کہ وہ اللہ کے نیک بنے ہیں. اور یہ والی محبت is such a pure love that you can't even. کس چیز کا ڈر ہے آپ؟ کیا چلا جائے گا آپ کے یہاں؟ کیا ہو جائے گا؟ دوست چھوڑ جائیں گے, یہ ڈر ہے. بہت بڑا ڈر ہوتا ہے. میں نے حجاب لینا شروع کر دیا, یا میں نے پردہ کرنا شروع کر دیا, یا میں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی, یا میں نے حرام چھوڑ دیا, اور میں نے شیشہ پینا چھوڑ دیا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے, یا میں نے سوٹا بازی جو ہے وہ چھوڑ دی, یا میں نے گندی قسم کی گالیاں دینا چھوڑ دی, تو میرے دوست مجھے بٹھائیں گے نہیں, میری کمپنی چینج ہو جائے گی. واٹ؟ آپ کو دوستوں کا ڈر ہے. یقین کیجئے قیامت والے دن انسان ریگریٹ کرے گا. وہ ریگریٹ میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ has told us about this regret. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, چیپٹر نمبر 25 ورس 28. اوہ وو ٹو می, ہائے میری بربادی, لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں نے فلاں اور فلاں کو. اللہ, لوک ایٹ در, اللہ کوٹ کر رہا ہے اس شخص کے الفاظ جو قیامت الدین کہے گا, میں نے کاش فلاں اور فلاں. آپ کو کیا ڈر ہے؟ دوست چھوڑ جائیں, ان کے بدلے اللہ وہ خالص دوست آپ کو دے گا, سچی محبت کرنے والے آپ سے. اور کیا پتا ان کو بھی آپ کی وجہ سے ان کو بھی کنورٹ کر. میرے ساتھ یہی ہوا ہے. میرے جتنے جے ڈیز کے دوست تھے الحمدللہ سب کو اللہ نے ہدایت دی. یہ بھی تو ہو سکتا. کیا ڈر ہے آپ کو؟ صحابہ, انہیں یہ ڈر تو نہیں تھا نا کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ کیا کہے گا, یہ میرے دوست ہیں, یہ کیا کہیں گے. خالد بن ولید جب مسلمان ہوئے تو ان کے پیچھے ان کے بیسٹ فرینڈ عمر بن العاص مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو چینج فار دا بیٹرمنٹ. ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے آپ کے دوست بھی چینج ہو جائیں, اور اگر نہ ہو اور وہ اسی طرح تکبر دکھائیں اور آپ کو گالیاں دیں اور آپ کو برا بھلا کہیں یا آپ کو ٹونٹ کریں, تو آر دے ریئلی یور فرینڈز؟ آر دے؟ کیا فرینڈز ایسے ہوتے ہیں؟ فرینڈز تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو کس چیز کا ڈر ہے آپ کو چینج؟ آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کے ہاتھ سے پیسہ چلے جائے گا, عزت چلی جائے گی, فیم چلا جائے گا, دوست چلے جائیں گے, فالوئنگ چلی جائے. سب شیطان کی طرف سے ڈر ہے. ہو سکتا ہے ڈبل انکریز, یا نہ ہو, سو واٹ. اللہ تعالیٰ کے آگے, اینجلز کے آگے تو آپ مشہور ہو. آپ کو اللہ تو جاننے لگے گا, آپ کو اینجلز تو جاننے لگیں گے. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے یہ بھی ایک پیور شیطان کی طرف سے. اور یقین کیجئے ایسے ریگریٹس ہیں جو لوگ نہیں ہو. میں آپ کو ان کے کچھ ریگریٹس سمجھاتا ہوں, سناتا ہوں. چیپٹر نمبر 89 ورس نمبر 24, اللہ سیز یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. گناہ گار اس دن کیا کہے گا؟ اوہ آئی وش آئی ہیڈ سینٹ اہیڈ سم گڈ فار. میں نے کچھ اچھا پیش کیا ہوتا اللہ کو, میں اچھا, کاش میں نے نیک اعمال کیے ہوتے اور ان نیک اعمال کی بدولت آج مجھے فائدہ ہو رہا ہو. دس از ریگریٹ. سو یو نیڈ ٹو چینج فار دا بیٹرمنٹ. یو نیڈ ٹو کریٹ اے صدقہ جاریہ رادر دین سچ اے تھنگ جو آپ کو بعد میں بہت زیادہ نقصان پہنچے. اینڈ دین میں ایک اور آپ کو آیت سناتا ہوں. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. And remember when the wrongdoer, when the sinner will bite on his hand and will say, oh I wish I had taken with the messenger. ہائے کاش میں نے رسول کو فالو کیا, کاش میں نے میسنجر کا وے آف لائف. کو کیا ڈر ہے؟ آپ مولوی بن جائیں گے. یہ بھی ایک ڈر ہے نا, مجھے داڑھی رکھنی پڑے گی, مجھے پگڑی پہننی پڑے گی, ٹوپی پہننی پڑے گی, مجھے شلوار قمیص پہننی پڑے گی. پہلی تو بات ہے کہ یہ ایک بہت زبردست درجہ ہے. اگر آپ لوز کلوتھنگ پہنتے ہیں, موڈیسٹی اختیار کرتے ہیں, سمپلسٹی اختیار کرتے ہیں, اگر آپ چلیں سر کو بھی ڈھکتے ہیں, ایک بہت زبردست ڈریسنگ ہے. بٹ یہ اگر یہ چیزوں سے آپ ڈر رہے ہیں تو آپ کو اسلام یہ تو نہیں منع کرتا کہ آپ برانڈڈ کلوتھس پہننا چھوڑ دیں اور آپ جو ہے وہ بس ایک خاص قسم کا حلیہ اختیار کر لیں. یہ تو نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ آپ اپنے اندر کو پاک کریں,
آپ نمازیں شروع کریں, آپ ایک بہتر ہیومن بینگ بنیں, آپ اللہ کا ذکر کریں. اسلام میں تو ٹو ڈو لسٹ اتنی زیادہ ہے. آپ سنت اڈاپٹ کریں, جو سنت طریقہ ہے سونے کا, جو سنت طریقہ ہے کھانے کا, جو سنت طریقہ ہے پانی پینے کا, جو سنت طریقہ ہے گھر سے باہر نکلنے کا, جو سنت طریقہ ہے اپوزٹ جینڈر سے انٹریکٹ کرنے کا, جو سنت طریقہ ہے نظروں کو جھکانے کا, جو سنت طریقہ ہے لوگوں سے پیار سے اخلاق سے بات کرنے کا, جو سنت طریقہ ہے ماں باپ سے بات کرنے کا, جو سنت طریقہ ہے وائف سے, اسپاؤس سے, پارٹنر سے, سبلنگ سے ڈیل کرنے کا, وہ اختیار کریں. آپ کیوں ڈر رہے ہیں کہ آپ کو ایک خاص لباس جو ہے وہ اختیار کرنا؟ میں لباس کے حوالے سے یہ بہت کلیئر کروں کہ اگر کوئی وہ لباس اختیار کرتا ہے ایک بہت اچھا درجہ ہے, لیکن کیا آپ اس سے ڈر رہے ہیں کہ مجھے ایسا بننا پڑے گا؟ اینڈ دین ٹو دا سسٹرز, کیا آپ اس سے ڈر رہی ہیں کہ آپ کو عبایا پہننا پڑے گا, آپ کو حجاب کا؟ دیٹ از اے سپیریئر ڈگری ماشاء اللہ. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو یس, حجاب کرنا, بالوں کو ڈھکنا, اچھی لوز کلوتھنگ کرنا, ماڈسٹ کلوتھنگ کرنا, یہ بہت ضروری ہے. آپ کو اللہ نے شہزادی بنایا, شہزادیاں ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں, تو اگر تو یہ کوئی کر لیتا ہے فار دا بیٹرمنٹ چینج ہو کے, تو یہ تو بہت ہی زبردست درجہ ہے. بٹ اس سے نہ گھبرائیں کہ میں ہونا ہی ایسا ہے مجھے شروع میں ہی, تو کہیں یہ نہ ہو کہ آپ آئیں نہ کبھی اس طرح. نماز تو شروع, دین سیکھنا تو شروع کریں. all of these things will follow and relax. I know there is so much burden on you. I know there is such a spiritual vacuum. There is so much to do, a big to do list. آپ کو ریلیجس ویڈیوز دیکھ کے, ریلیجس دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے, there is a long list to relax. اللہ نے آپ کو وہ ٹو ڈو لسٹ اتنی لمبی نہیں دیا. اللہ just wants کہ you pray to him and then he will guide you, he will help you. He is your patron, he is your maula, he is your friend, he is your supporter, he is your guide. Islam is like a marathon. اسلام از ناٹ لائک اے اسپرنٹ ریس. ایک دن میں سب کچھ ختم نہیں ہو جائے گا, لیکن ارادہ تو کرو, نماز سے تو شروع کرو. نماز کو نہ چھوڑ, اللہ سے ملاقات کو نہ چھوڑیں. اللہ سے ملاقات ہے, 5 ٹائم اللہ سے ضرور ملاقات, دعا کریں. دیٹس آل. Everything will follow انشاءاللہ. اتنی لمبی ٹو ڈو لسٹ سے مت گھبرائیں, پہلی چیز شروع کر دیں. اللہ will make things so easy for you. You will be amazed کہ یار جب میں دین کی طرف آیا تھا 3-4 سال الحمدللہ دین پریکٹس کرنے کے بعد, when I looked back I said کہ یار how is it possible میں نے میوزک چھوڑ دیا. میں جو شاید اگر 18 گھنٹے 6 گھنٹے سویا ہوں تو 18 گھنٹے کا دن گزرا, تو 18 گھنٹے میں سے شاید 15 گھنٹے میوزک سننے والا بندہ جب فری ہوتا تھا, وہ کیسے میوزک چھوڑ سکتا ہے؟ It became so easy. Everything became so easy. چلے میوزک تو بہت ایک آگے کی بات ہے نا. کوئی گناہ اپوزٹ جینڈر سے ہو ہا کر کے بات کرنا, اور کوئی حیا نہ شو کرنا, اور کچھ سال بعد آبزرو کرنا کہ یار آئی یوز ٹو شیک ہینڈ ود اپوزٹ جینڈر بٹ ناؤ مجھے چیزیں معیوب لگتی. تب مجھے لگتا تھا اٹ ول بی امپاسبل ٹو لیو دس تھنگ, بٹ ناؤ ماشاء اللہ آئی ایم اے مین آف ڈگنیٹی, آئی ایم اے مین آف ڈیسنسی. ایون اف آئی ٹاک ٹو دی اپوزٹ جینڈر تو دیر از اے ڈیسنسی ان اٹ, دیر از این ایلیمنٹ آف ڈگنیٹی ان اٹ. نظریں جھکانا, تمیز سے بات کرنا, بہت اچھے سے بات کرنا, ضرورت سے زیادہ بات نہ کرنا, اور کسی قسم کی دوستی تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے مرد اور عورت کی دوستی ایک بہت بڑا دھوکہ. سو ڈونٹ وری, گھبرائے نہیں چینج ہونے سے, ٹو ڈو لسٹ سے گھبرائے نہیں, اتنی لمبی ٹو ڈو لسٹ سے. جسٹ ارادہ کریں, جسٹ ٹاک ٹو اللہ. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم سب سے بات کرتے ہیں, ہم میسیجز کر رہے ہوتے ہیں سب کو, وی وانٹ ٹو چینج, پلیز گائیڈ اس. اللہ سے تو بات کریں, اللہ آپ کا انتظام کرے گا. اللہ پہ تو ریلائی کریں. آپ ہیومینٹی پہ ریلائی کر رہے ہیں, کوئی رپلائی کرے گا آپ کو, کوئی نہیں رپلائی کرے گا, تو آپ ویٹ کرتے جائیں گے کہ جب ان کا رپلائی آئے گا تب آئی ول چینج. کسی کے پاس ٹائم ہوگا رپلائی آ جائے گا, کسی کے پاس نہیں ہوگا نہیں آئے گا. ہم موٹیویشنل اسپیکرز کو میسیج کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں ہاؤ ٹو چینج. اللہ از دیئر ویٹنگ فار یو, ہی از سیئنگ ٹو یو فائنلی قریب. آپ اللہ سے پوچھ ہی نہیں رہے, آپ اللہ کے پاس جا ہی نہیں رہے, آپ اللہ سے اپنے مسئلے شیئر ہی نہیں کر رہے, آپ اللہ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ مجھے کوئی گائیڈ ہی دے دے, کوئی اسپرچول گائیڈ دے دے, مجھے کوئی اچھا ٹیچر دے دے, اے اللہ مجھے کسی ایسے بندے سے ملا دے کہ میری زندگی سنور جائے, اے اللہ مجھے اچھے دوست دے دے, اے اللہ میرے اندر وہ چنگاری جو ہے اس کو جگا دے, میرے اندر وہ فائر لٹ کر دے کہ میں چینج ہو جاؤں, میں تقوی والا بن جاؤں, میرے اندر وہ علم کی طلب پیدا کر دے. اللہ ہم اللہ سے بات ہی کوئی نہیں کر رہے, ہم بار بار لوگوں کو میسیجز کرتے ہیں کہ گائیڈ اس, کوئی حرج نہیں ہے.
یہ لیکچر میں کس لیے کر رہا ہوں؟ کیونکہ آپ کے اتنے میسیج آئے ہوئے تھے کہ وی وانٹ ٹو چینج، وی وانٹ ٹو چینج، ہاؤ ٹو چینج، سو ناؤ از دا ٹائم ٹو چینج. میں آپ کو کوئکلی بس جسٹ لاسٹ فیو ورڈس کچھ ریزنز بتاتا ہوں کہ وائی پیپل ڈونٹ چینج. نمبر 1، دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سسٹین موٹیویشن. انہیں پتہ ہی نہیں کہ موٹیویشن کو سسٹین کیسے کرنا ہے. سو دا ٹپ فار یو از کہ ڈیلی میک دعا ٹو اللہ تعالیٰ ٹو سسٹین موٹیویشن. اللہ سے دعا کرتے رہیں، ڈیلی کرتے رہیں. رات سونے سے پہلے اللہ سے دعا کر کے سوئیں کہ اللہ اپنے اعمال کو ریوزٹ کریں، دعا کریں. اٹ ول سسٹین یور موٹیویشن. موٹیویشن کمز فرام اللہ. ریمبر دس، ٹرو موٹیویشن کمز فرام اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے موٹیویشن مانگیں. ہی ول سسٹین یور اوکے بائی میکنگ دعا ٹو. نہیں دل کر رہا پھر بھی ہاتھ اٹھا کے مانگیں، اور اگر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تو دل میں اللہ سے بات کریں. سو ہی ول سسٹین یور موٹیویشن. نمبر 2، دے ہیو دا ڈیزائر بٹ ناٹ دا ٹولس. وہ چینج ہونا چاہتے ہیں بٹ ان کے پاس ٹولس نہیں ہے، یعنی مائنڈ سیٹ نہیں ہے، انرجی نہیں ہے، نو ہاؤ نہیں ہے، سپورٹ نہیں ہے. سب سے پہلے انوائرمنٹ چاہیے. اچھے انوائرمنٹ میں جانا شروع کریں، مسجد میں جانا شروع کریں، مسجد کے سرکل کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہو جائیں. اچھے کہیں کوئی قرآن لیکچر ہو رہا ہے وہاں ایسوسیٹیڈ ہو جائیں. کوئی اچھے دوست بیٹھے ہوئے وہاں جا کر بیٹھنا شروع کر دیں. اچھی کمپنی میں جائیں، انوائرمنٹ چینج کریں. اٹ ول آلسو گیو یو موٹیویشن. اینڈ دین کوئی ایسا گائیڈ رکھیں، کوئی ایسا اسپرچول سپورٹر رکھیں جو آپ کو گائیڈ کرے کہ ہاؤ ٹو ڈو اٹ، ہاؤ ٹو ریڈ اٹ، وچ بکس ٹو ریڈ، وچ تفسیر ٹو ریڈ. اور ایسے گائیڈ آپ کو بہت مل جائیں گے، اور انٹرنیٹ میں ویڈیوز بھری ہوئی ہیں. میرا بھی ایک لیکچر ہے ہاؤ ٹو ریڈ دا قرآن. مغیرہ کا پورا، شیخ مغیرہ لقمان جو ہیں ہمارے دوست ہیں، ان کی پوری سیریز ہوتی ہے بیجویلڈ کی، جس میں انہوں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ دین کیسے آپ نے پڑھنا ہے، کیسے فالو کرنا ہے دین. ایوری تھنگ از دیئر، یو نیڈ ٹو جسٹ سرچ اٹ آؤٹ. دین وٹ دے تھاٹ دے وانٹیڈ isn't turning out to be right. انہوں نے سوچا تھا کہ چینج اتنی خوبصورت ہوگی، ایسی ہوگی ویسی ہوگی، لیکن شاید انہیں وہ چیز نہیں ملی تو ڈسکریج ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوا کہ دین میں آنے سے زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے آپ دین میں آپ پہ مشکلات ہو سکتا ہے آپ کو شروع میں بہت زیادہ ٹانٹ کیا جائے. تو دس از پارٹ آف دا ٹیسٹ، دس از پارٹ آف دا پیکیج. شاید رشتہ دار آپ کو باتیں سنائیں، اپنے گھر والے سنائیں. گھبرانا نہیں ہے، موٹیویٹڈ رہنا ہے. اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اور شیطان کے چنگل میں نہ آئے. ابن جوزی رحمہ اللہ who wrote a book تلبیس ابلیس، شیطان کی جو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے میکنیشنز کو اس کتاب میں واضح کیا ہے، اس کی سکیمنگ کو، اس کے پلاٹس کو، اس کی سازشوں کو. ہی سیڈ کہ شیطان بلیور کو سست کرتا ہے، انسولنٹ کرتا ہے، فرسٹریٹڈ کرتا ہے، اوور تھنکنگ پہ مجبور کرتا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ موڈ خراب کرتے ہیں، اپنی انرجی ڈاؤن کرتے ہیں، فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں. یہ سب شیطان کی طرف سے، بیکاز شیطان لفظ ڈپریسڈ بلیور، فرسٹریٹڈ بلیور. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرسٹریٹ ہونے لگ جاتے ہیں بیکاز وی آر اوور تھنکنگ. وی آر ناٹ لیونگ ان دا مومنٹ، وی آر ایکچولی لیونگ ان سائڈ اس، وی آر لیونگ ان سائڈ آور مائنڈس. ہم ہر وقت اپنے اندر کی دنیا میں گھسے ہوتے ہیں، اور ہم ٹائم بہت ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو فرسٹریشن بڑھتی جاتی ہے. تو دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ویسٹ، دس از دا ٹائم ٹو چینج. ایکشن لیں، جو کرنے والے کام ہیں انہیں کرنا شروع کر دیں، فرسٹریشن ختم ہو جائے گی. جسٹ ڈو اٹ، جسٹ ٹیک این ایکشن، دیٹس اٹ، دیٹس آل یو نیڈ ٹو ڈو. یہ مت سوچیں کہ یہ کام بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی پڑا ہوا ہے، ایسے بھی کرنا ہے، ویسے بھی کرنا ہے. جسٹ ڈو اٹ. کھڑے ہوں، کام کرنا شروع کر دیں، ٹو ڈو لسٹ بنائیں، اینڈ دیٹس اٹ. ٹیک یہ کر لیا، یہ کر لیا، ٹیک یہ کر لیا، ٹیک. پھر دیکھیں آپ کا سٹریس، آپ کی فرسٹریشن کیسے جاتی ہے. اینڈ اٹ ول ہیلپ یو چینج، اٹ ول انکریز یور سیلف اسٹیم، اٹ ول انکریز یور موٹیویشن، اینڈ یو ول ڈیفینیٹلی چینج. تو دس از دا وے. یہ کر کے دیکھیں. اوکے. اینڈ دین their confidence has been flattened and they don't know how to rebuild it. بہت سے لوگ کا confidence shatter ہو جاتا ہے. How to rebuild it? Go to Allah, talk to him, gain your confidence from there, gain your confidence from good friends. اچھے دوستوں بیٹھے جو آپ کو encourage کریں. لیکن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے طاقت پکڑیں، اللہ سے دعا کریں. This will give you confidence. And then a very important reason that why people are not able to change, they don't feel courageous in. ان کے ڈر ہوتے ہیں بہت زیادہ. اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر دیتا ہے، اور اللہ اس کو غنی کرتا ہے، اللہ اس کو کنٹینٹمنٹ دیتا ہے. یور انوائرمنٹ از ہولڈنگ یو بیک. اندر ریزن. سو چینج یور انوائرمنٹ. یور انوائرمنٹ مینز یور روم. آپ کا روم میسی ہے، آپ کا روم میں ایک انرجی نیگیٹو ہے. اپنے روم کو پازیٹیو انرجی والا کریں. وہی روم جہاں آپ گناہ کرتے ہیں، وہی بیڈ جہاں آپ بیٹھ کے فضول قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں،
اسی بیڈ پہ اب لیٹ کے بیٹھ کے لیکچر سنیں, قرآن کی تلاوت چلائیں تاکہ پازیٹیوٹی آئے اس روم. اسی روم میں اب نیک اعمال کریں, اسی روم میں نفل پڑھیں, اسی روم میں مصلی بچھائیں, اسی روم میں قرآن پڑھیں, اس روم میں خوشبو چھڑکیں, عطر چھڑکیں, اس روم میں تسبیح لٹکائیں, اس روم کو ایک زبردست اسلامک لک دیں, اس روم میں مصلی بچھا کے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں, وہاں سجدہ کریں. That room will become blessed for you. Change your environment. It will motivate you. اس نیگیٹو انرجی کو ہٹائیں. اور پھر change your friends who demotivate you, who drive you to sin, who call you to sin, who are always talking about brands and دنیا and material things and stuff. اس سے آپ کا دل جو ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا جائے گا. Change your social media pages. Unfollow those pages which are all about things and brands and material things and decor and architecture and stuff. Unfollow those things. Follow nature pages. Follow Islamic pages. Follow good speakers. Motivation تب ہوگی نا جب آپ environment ہی نہیں change کر رہے, کیسے آپ change ہوں گے. So you have to do a lot about it. And then last, you feel like giving up after 1 or 3 failures, so don't give up. فَإِنِّي قریب. Remember, Allah is there. اللہ آپ کو failures پہ judge نہیں کرے گا. That's the crux. Allah is not going to judge you. Go to Allah. Keep going to Allah. Keep going to Allah. Keep standing up. Keep standing up. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, follow a bad deed by a good deed. اپنے آپ کو boost کریں. Bad deed گناہ کرنے کے بعد کھڑے ہوں. گندی لینگویج یوز کرتے ہیں, اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں, اس کو کرب کرنے کی کوشش کریں, اس کو کم کریں, آہستہ آہستہ کم کریں اور پھر چھوڑ دیں اس کو. گالم گلوچ کرتے ہیں, جھگتے مارتے ہیں, فضول ماں بہن کی جھگتے ہیں, ایک دوسرے کو مارتے ہیں, ختم کریں اس کو. اتنی گندی زبان ہو چکی ہے ہماری یوتھ کی اور وہ انجوائے کرتے ہیں اس کو. تو دس از دا ٹائم ٹو چینج, دس از دا ٹائم ٹو لیو سچ اے فلتھی لینگویج. اینڈ یس, ون لاسٹ تھنگ, یو ڈونٹ فیل انف پین ہیئر. پتہ ہے کیا, لوگ جب تک انہیں بہت بڑی مار نہ لگ جائے نا اور بہت بڑی پین نہ آ جائے, وہ چینج ہی نہیں. اس پین کا انتظار نہ, چینج ناؤ. رائٹ ناؤ از دا ٹائم. ڈونٹ ویٹ فار دیٹ پین. ہو سکتا ہے وہ پین آپ کو ڈیتھ کی طرف لے, پھر آپ کیا کریں. لوگ کہتے ہیں جی میرا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوگا یا بہت ہی بڑا مجھ سے کوئی حادثہ ہوگا پھر ہی میں چینج. ڈونٹ سے. رائٹ ناؤ از دا ٹائم. ایک ایک چیز کا فائدہ اٹھائیں, ایک ایک موقع کا فائدہ اٹھائیں. ان لوگ کے ایکسپیرینس سے سیکھیں جو پین کے تھرو. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو پین, یو نیڈ ٹو چینج رائٹ ناؤ. اسٹارٹ پریکٹسنگ اسلام, اسٹارٹ وتھ اسمال اسٹیپس. گو ٹو اللہ, میک دعا, نماز سے اسٹارٹ کریں, بری چیزیں چھوڑیں, ڈیلیٹ کریں فضول قسم کی چیزوں کو, انفالو کریں فضول کی چیزوں کو. ڈو دس, یہ ارادہ کریں, اس ارادے کو پختہ کریں, اللہ سے دعا کریں. Only constant being in your life is Allah subhanahu. فَإِنِّي قریب. He is always near. He is always near. Whatever you do, He is always near. He will not leave you. He is an ever watcher over you, an ever protector over you. کہیں فٹ پاتھ پہ پڑے ہوں گے, کہیں جیل میں پڑے ہوں گے, کہیں اوور ڈرنک ہو کے پڑے ہوں گے, کوئی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ڈرگ کر کے پڑے ہوں گے, کوئی بہت بڑا گناہ کر کے بیڈ پہ لیٹے ہوں گے. Whatever you do, فَإِنِّي قریب. I am near you. I am there for you. I will answer you. ایک بار مجھے پکار کر تو دیکھو. Imagine the love of Allah for you. جب ماں آپ کو کہہ رہی ہے کہ میں تجھے کیسے forsake کر سکتی ہوں, تو کیا اللہ یہ کہے گا کبھی کہ میں نے تجھے forsake کر دیا؟ جو کہ ماؤں سے انفائنائٹ ٹائم 70 بار تو ایک فگر آتا ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے 70 بار, 70 کا جو فگر ہے, لیکن 70 سے بھی زیادہ ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں 70 سے بھی زیادہ انفائنائٹ ٹائمز ہے کہ اللہ آپ سے, آپ کی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. یہ اب شیطان نے آپ کے آگے جو ہے وہ پردے رکھے ہیں کہ آپ کو محبت نظر نہیں آ رہی ہے. یہ شیطان نے آپ کو کچھ ایسی باتیں سکھا دی ہیں, وسوسے کچھ ڈال دی آپ کے مائنڈ میں, آپ کو انسیکیور کر دیا کہ آپ کو محبت نظر ہی نہیں آ رہی. آپ کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے میری دعائیں نہیں قبول کی. دیٹس اٹ. یہ آپ کا کرائٹیریا ہے. آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ کس کس موقع پہ اس نے کیسے کیسے بچایا آپ کو, کس کس غلطی کو اس نے معاف کیا آپ کی. اگر وہ پکڑنے پہ آتا تو ہیومینٹی وڈ ہیو بین فنشڈ. بٹ کس کس طرح وہ آپ کو موقع دے رہا ہے, کس کس انداز سے. جیسے ایک چھوٹے سے بچے کا ہاتھ پکڑ کے باپ اسے چلاتا ہے, کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن سے لے کے اب تک چلایا. اگر آپ اپنی پچھلے 10 سال کی لائف دیکھ لیں, اس کو انالائز کر لیں, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا. آپ کو معرفت اللہ ہو جائے گی کہ اللہ ڈز ایگزسٹ, اور اللہ ہے, اور اللہ واز واچنگ اوور می, پروٹیکٹنگ می. کہاں کہاں سے اس نے مجھے نکالا ہے. تو اللہ کی محبت آپ کو نظر آ جائے گی. تو اس لیے یہ وسوسہ ہے,
یہ شیطانی تھاٹ ہے کہ اللہ از ناٹ واچنگ اوور می, اللہ ڈزنٹ کیئر فار می, اللہ کیئرس فار یو دا موسٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ پتا بھی نہیں گرتا لیکن اللہ کو پتا ہے. جب اللہ کو ایک بے جان چیز پتے کے گرنے کا پتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہیومن بینگ, اللہ تعالیٰ کی بیسٹ کریشن, وہ گر رہی ہے, وہ سفر کر رہی ہے, وہ پین میں ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ ڈزنٹ کیئر, اللہ کو میرا پتہ نہیں. اس لیے گو ٹو اللہ, اللہ کے پاس جائیں سب سے پہلے. جس طرح آپ کی بات اللہ سن سکتا ہے کوئی انسان نہیں سن سکتا ہے, جس طرح آپ کی بات اللہ سمجھ سکتا ہے کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا ہے, جس طرح آپ سے محبت اللہ کر سکتا ہے کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے, ماں بھی نہیں کر سکتی. So اس لیے ریممبر دس, فَإِنِّي قریب, آئی ایم نیئر یو. تو پورن دیکھے گا, پورن دیکھ کے تو گناہ کرے گا, فَإِنِّي قریب, میں تیرے قریب ہوں, آئی ایم ویٹنگ فار یو, مجھے پکارو, میں تم سے نفرت نہیں کرتا, چاہے تم جو مرضی گناہ کر رہے ہو, میں تم سے نفرت کبھی نہیں کروں گا. آئی ایم دیئر فار یو. تم نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے رات کو, فَإِنِّي قریب, میں تمہارے قریب ہوں. تم نے کوئی چوری کی ہے, فَإِنِّي قریب, میں تمہارے قریب ہوں. تم نے کسی کو بہت نقصان پہنچایا, فَإِنِّي قریب, میں تمہارے قریب ہوں. تم سے کوئی بہت بڑی ماں باپ کی نافرمانی ہو گئی ہے, فَإِنِّي قریب, میں تمہارے قریب ہوں. تمہیں کسی نے چھوڑ دیا ہے, تمہاری گرل فرینڈ, تمہارا بوائے فرینڈ تمہیں چھوڑ گیا, تمہیں ڈمپ کر دیا استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح, فَإِنِّي قریب, میں تیرے قریب ہوں. تمہیں رسپانس نہیں آ رہا ہے تمہارے کرش سے جس کے پیچھے تم نے دن رات ایک کی ہوئی ہے, تم بار بار واٹس ایپ چیک کرتے ہو, بلو ٹکس کا انتظار کرتے ہو کہ مجھے رپلائی کب آئے گا میرے کرش سے, فَإِنِّي قریب, میں تمہارے قریب ہوں. وہ رپلائی کرے نہ کرے, آئی ایم دیئر فار یو. سو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کدھر جاتا ہے, کدھر انرجیز ویسٹ کر رہا ہے, کدھر ویسٹ کر رہی ہو اپنی, انسان کے پیچھے جاتی ہو, انسان کے پیچھے جاتے ہو, اپنی انرجیز خراب کرتے ہو. ایک انسان کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہو, اور پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتے. سو فَإِنِّي قریب, میں تمہارے قریب ہوں, مجھے تو خوش کر کے دیکھو, میرے پاس تو آ کر دیکھو, مجھے سجدہ کر کے دیکھو, میرے آگے سبمٹ کر کے دیکھو, فَإِنِّي قریب, آئی ایم نیئر یو. تم مجھے چھوڑ دو گے لیکن میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا, میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں, تم بے شک دروازے بند کر دو, فَإِنِّي قریب, میں تمہارے قریب. Imagine the impact of this sentence. No matter what you do, no matter how you slip, no matter how you fall, no